بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے نام سے اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز میں چاہے وہ فرض نماز ہو یا غیر فرض نماز ہو، کئی ارکان نماز کے پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی اہم بلکہ سب سے اہم رکن وہ ہے دوران نماز سورہ الفاتحہ کا پڑھنا قیام کی حالت میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ بغیر سورہ الفاتحہ کی نماز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ فرض نماز ہو غیر فرض نماز ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، نماز کسوف یا خسوف ہو، نماز استسقاء ہو، نماز عیدین ہو، ہر نماز اس میں سورہ الفاتحہ پڑھنا تلاوت کرنا رکن ہے، لازم ہے، بغیر سورہ الفاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی مشہور حدیث جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی اور اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے آپ حضرات کے سامنے، عن عبادۃ ابن الصامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث کا معنی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں مروی ہے۔ تو عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھا۔ حدیث کے الفاظوں پر اگر غور کیا جائے تو حدیث میں ہے لا صلاۃ، نماز نہیں، یعنی نماز نہیں ہوگی، لمن، جو، اس میں ہر ایک داخل ہے، ہر انسان، ہر نمازی اس میں داخل ہے، جو انسان لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھا ہو۔ فاتحۃ الکتاب سورہ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب سورہ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ کیوں سورہ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا؟ کیونکہ اس سورت سے قرآن کریم، قرآن مجید کا افتتاح ہے، آغاز ہے۔ پہلی سورت جس سے قرآن کی سورتوں کا آغاز ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے، اسی سے شروعات ہے، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا۔ اور ایک دوسری وجہ اہل علم بیان کرتے ہیں اسے سورہ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ الفاتحہ سے ہے۔ یہ سب سے اہم عمل، یعنی نماز میں ایسا عمل جس سے نماز نہیں ہو سکتی، سب سے پہلا یہ عمل کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ الفاتحہ کا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پہلے کوئی سورت پڑھ لے اس کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھے، یا پہلے رکوع میں چلے جائے رکوع سے اٹھنے کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھنا، بلکہ نماز کی آغاز، نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ الفاتحہ سے ہی کی جائے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ سورہ الفاتحہ سے پہلے حمد و ثنا کا ذکر ہے، لیکن اس حمد و ثنا کو وہ اہمیت حاصل نہیں، وہ عظمت، وہ اہمیت نہیں جو سورہ الفاتحہ کو حاصل ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح کہ سورہ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، نماز کا حصہ ہے،
اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو۔ لیکن جہاں تک معاملہ ثنا کا ہے، جو سورہ الفاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو اگر کسی نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ثنا یہ نماز کا حصہ نہیں، نماز کا رکن نہیں، بلکہ یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کیا جان بوجھ کر یا بھول کر، صرف سورہ الفاتحہ ہی پڑھا اس نے تکبیر تحریمہ کے بعد، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اجر و ثواب سے وہ محروم رہ گیا۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ سورہ الفاتحہ کی نماز کی جو ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، وہ سورہ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ فاتحۃ الکتاب سورہ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک اہم نام ہے، جہاں اس کے کئی ایک نام پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے کئی مسائل ثابت ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک کہ سورہ الفاتحہ امام ہو یا منفرد ہو، منفرد کہتے ہیں اکیلے علیحدہ جو نماز پڑھتا ہو، انفرادی طور پر، امام ہو یا منفرد ہو، ہر ایک کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر کیا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ سورہ الفاتحہ امام کے حق میں اور منفرد کے حق میں واجب ہے۔ رہی بات مأموم کے حق میں، مأموم سے مراد مقتدی، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کے حق میں بھی سورہ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اہل علم جس میں اہل علم کا قدیم زمانے سے کیا ہے، اختلاف ہے، اور مختلف اجتہادات اس میں پائے جاتے ہیں۔ جمہور اہل علم کا جو مذہب ہے اور جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ امام کے پیچھے جب امام قرأت کرتا ہو یا ایسی رکعت ہو جس میں جہراً امام تلاوت کرتا ہو، ایسی رکعت میں امام کی پیچھے مقتدی کو سورہ الفاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ امام تلاوت کر رہا ہے تو امام کی تلاوت کو سنا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان قرآن مجید میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر قرآن پڑھا جائے، تلاوت ہو، تو تم اسے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ تو اگر امام تلاوت کر رہا ہے نماز میں، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں ہوں، عیدین کی نماز ہو، یا کوئی اور دوسری نماز جس میں امام بلند آواز سے جہری طور پر تلاوت کرتا ہو، ایسی حالت میں امام کی تلاوت کو سنا جائے، کیونکہ اگر امام کی تلاوت کرتے ہوئے پیچھے کوئی تلاوت کرے گا تو امام کا جو انصات سننا ہے یہ عمل نہیں پایا جائے گا، کیونکہ امام کی تلاوت کرنے کا پھر فائدہ ہی کیا؟ امام سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ الفاتحہ کے بعد چند آیتوں کی یا کسی اور سورت کی تلاوت کرتا ہے، تو بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے، مقصد یہی ہے کہ مقتدی لوگ اسے سنیں، اور اگر کوئی اپنی قرأت میں بھی مشغول ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے امام کا سننا اس کے اندر کیا ہے، نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ جہری نمازوں میں یا جہری رکعتوں میں ایسی رکعتیں نماز کی جس میں امام بلند آواز سے، اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے، امام کی تلاوت کو سنا جائے، نہ کہ اپنی کوئی اور تلاوت یا سورہ الفاتحہ پڑھی جائے۔ جیسے کہ سنن ابی داود کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل قرأ معی احد منکم، کیا تم میں سے
میرے ساتھ کسی اور نے بھی تلاوت کی ہے نماز میں، یعنی جہری نماز تھی، تو آپ نے پوچھا میری تلاوت کرتے وقت کیا تم میں سے کوئی میرے ساتھ ساتھ تلاوت کر رہا تھا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے تلاوت آپ کے ساتھ کی ہے جب آپ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقول ما لی انازع القرآن، اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا، یعنی اپنے میں یہ بات کہہ رہا تھا، کیونکہ کیا وجہ ہے کہ مجھے بھاری محسوس ہو رہا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، میں الجھ جاتا ہوں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نماز میں، یعنی جب پیچھے سے کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی بھی آواز کچھ نہ کچھ نکلتی ہے، محسوس ہوا اللہ کے رسول کو، تو آپ کو تلاوت کرنے میں ڈسٹرب ہوا، آپ کچھ تکلیف ہوئی، آپ الجھ گئے تھوڑا سا نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی طرف یہ اشارہ کیا کہ ایسا کرنا صحیح نہیں، کیونکہ امام کو تلاوت کرتے ہوئے کیا ہے، اس میں کیا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اسے ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے اندر خلل واقع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ اب اس کے بعد حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، یا بعض نے کہا جنہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا امام زہری رحمہ اللہ، انہوں نے کہا فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس واقعے کے، اس قصے کے پیش آنے کے بعد لوگوں نے ہر جہری رکعت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوتے بلند آواز سے، لوگوں نے تلاوت کرنا چھوڑ دیا، جس میں سورہ الفاتحہ یا کوئی اور سورت کی تلاوت کرنا، یہ سب اس میں کیا ہے، داخل ہے۔ تو یہ حدیث واضح ہے اس بات پر دلیل کہ جہری رکعت اگر ہو اور امام تلاوت کرتا ہو تو اس کے پیچھے بلند آواز سے تلاوت نہ کی جائے، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو۔ ایسی حالت میں امام جو سورہ الفاتحہ پڑھ رہا ہے بلند آواز سے، وہ امام کے اپنے لیے ہے اور تمام مقتدیوں کے لیے کیا ہے، وہ سورہ الفاتحہ رکن ثابت ہوگی، ادھر صرف امام کی تلاوت کو سننا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، تو ایسی حالت میں اگر دیکھا جائے تو امام اور منفرد انفرادی طور پر جو نماز پڑھ رہا ہے، انہیں ہر حال میں اپنی زبان سے تلاوت کرنا ہے، سورہ الفاتحہ نماز میں پڑھنا ہے۔ رہی بات مقتدی، اگر جہری رکعت میں ہے تو سورہ الفاتحہ نہ پڑھے بلکہ امام کی سورہ الفاتحہ اور تلاوت کو سنیں۔ ہاں اگر امام سری رکعت ہے کہ خاموشی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے امام، جیسے کہ ظہر عصر کی نماز ہے 4 رکعتیں، یا کوئی اور سری نماز ہو، مغرب عشاء، مغرب کی آخری تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتیں، تو جس میں امام خاموشی کے ساتھ تلاوت کر رہتا ہے سری طور پر، ایسی حالت میں مقتدی پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ بھی سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرے۔ یہ جمہور اہل علم کا یہ مذہب ہے اور یہی ان کا کہنا ہے، اور واللہ اعلم کہ یہی صحیح لگتا ہے، اس پر کیا ہے، عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرات کہ اگر امام تلاوت کر رہا ہے اور پیچھے کوئی اور تلاوت کرے تو امام کی تلاوت کا کچھ فائدہ ہی نہیں پھر، بلکہ خود وہ اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، اس کو خود بسا اوقات تلاوت کرنے میں ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ ایک بلند آواز سے تلاوت ہو رہی ہے اور بسا اوقات اپنے دائیں بائیں امام تک اس کی آواز اگر پہنچے گی، محسوس ہوگا، تو ان کو بھی کیا ہے تشویش اور ان کو بھی کیا ہے تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے دوسرے بھی اس سلسلے میں اقوال ہیں، بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ہر حال میں مقتدی کو سورہ الفاتحہ پڑھنا ہے، اگرچہ امام بلند آواز ہی سے تلاوت کیوں نہ کرتا ہو۔ یہ بھی اہل علم کی جماعت کا ایک قول ہے، ان تمام اہل علم کی قدر ہے، مقام و مرتبہ ہے، تو اسی لیے میں نے ابتدائی میں کہا یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا، ائمہ کرام کی اقتداء کرتے ہوئے، جمہور کی باتیں مانتے ہوئے، اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر کسی نے کیا ہے ان علماء کی باتوں کو مانا کیونکہ اس کا دل اس کے لیے مطمئن ہوا جنہوں نے ہر رکعت میں، چاہے مقتدی امام جہری رکعت ہو یا سری رکعت ہو، مقتدی نماز سورہ الفاتحہ پڑھے، جس نے اس قول کو مان لیا، علماء کی اس قول کو مانا، اس کا دل اس قول کے لیے مطمئن ہو، اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔
ایک دوسرے کو تان برا بھلا کہنا یا ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگانا کہ تمہاری نماز صحیح نہیں بلکہ میری نماز صحیح ہے، یہ ایسا کرنا کیا ہے درست اور جو ہے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، ایک قدیم زمانے سے کیا ہے چلے آ رہا ہے۔ ہر زمانے میں کیا ہے اہل علم کے درمیان کیا ہے اس مسئلے کو لے کر کیا ہے اختلاف رہا، ایک اجتہادی مسئلہ رہا، جس کے سامنے جو راجح قول رہا اس قول کو جو ہے اس نے بیان کیا اور اسی پر کیا ہے عمل کرنے کی کیا ہے دعوت دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اور ایک اور مسئلہ ادھر یہ ثابت ہو رہا ہے حضرات، سورہ الفاتحہ کی فضیلت اور اہمیت، سورہ الفاتحہ کی فضیلت اور اہمیت ادھر ثابت ہو رہی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے دوران نماز سورہ الفاتحہ نہیں پڑھا۔ تو سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت کہ نماز کا ایک حصہ، ایک رکن اسے کیا ہے مقرر کیا گیا ہے۔ جہاں سورہ الفاتحہ کے دیگر دوسرے بہت سارے فضائل ہیں، وہیں پر ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا حصہ ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جس طرح حج میں ارکان پائے جاتے ہیں اور سب سے عظیم اہم رکن حج کا وقوف عرفات ہے، اسی طرح نماز میں مختلف ارکان ہیں، کئی ایک ارکان ہیں۔ نماز کا سب سے اہم، سب سے عظیم اور سب سے بڑا رکن سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرنا ہے، سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرنا ہے۔ تو یہ سورہ الفاتحہ کی ایک اہم فضیلت ہے، جہاں دوسری فضائل پائے جاتے ہیں فضیلتیں، وہیں پر کیا ہے اس فضیلت کا بھی ذکر کیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو سورہ الفاتحہ کی تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش اور توفیق دے، اور اسی طرح سورہ الفاتحہ کو پابندی کے ساتھ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں، اور جو کچھ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کے معنی مفہوم پر غور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام چیزوں سے نوازے جو کچھ بندہ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج کی اس نشست پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔